دل گیا اس کی پہلی ہی ایک بات میں، ہم مکمل بکھر گئے پہلی ملاقات میں۔ ہم سمجھتے رہے خود کو محفوظ، بہت ہوش کھو بیٹھے اس کی نگاہات میں۔ ہم نے سوچا تھا خود پر بہت ناز ہے، ہار بیٹھے مگر ایک ہی مات میں۔ دل گیا اس کی پہلی ہی ایک بات میں، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ نارنجی شام آہستہ آہستہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتر رہی تھی، بادل نیچے وادیوں میں بکھرے ہوئے تھے، دور برف پوش چوٹیاں سنہری روشنی میں نہا رہی تھیں۔ یہ منظر ایسا تھا جس کے لیے لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے تھے، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے سیاح مہینوں منصوبے بناتے تھے۔ مگر پہاڑوں کے دامن میں واقع علاقے کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ہوٹل کی آخری منزل پر موجود شاہانہ سوئٹ کی دیوار بھر کھڑکی کے سامنے کھڑا ذوالفقار خانزادہ ان سب مناظر سے بے نیاز تھا۔ ایک ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی نگاہیں بظاہر باہر پھیلی دلکش وادیوں پر جمی تھیں، مگر ذہن کئی میل دور ایک چھوٹے سے پہاڑی جنگل میں بھٹک رہا تھا، وہاں جہاں موت پہلی بار اس کے اتنے قریب آئی تھی، اور وہیں جہاں وہ لڑکی اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، نڈر، بے نیاز اور ان چند لوگوں میں سے ایک جو دنیا کی کسی قیمتی شے، کسی بڑے نام یا کسی رعبدار شخصیت سے محروم ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔ شاید یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی، اور شاید یہی فرق اسے باقی تمام چہروں سے زیادہ یادگار بھی بنا گیا تھا۔ ذوالفقار کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خانزادہ ہو یا جانزادہ یا شہزادہ، اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی، ہم کو تم سے کیا مطلب؟ بے ساختہ ہنس کر گردن جھٹکی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی، ورنہ لوگ تو اس کا نام سنتے ہی اپنا لہجہ، انداز اور رویہ بدل لیا کرتے تھے۔ اس نے کھڑکی سے ہٹ کر کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی، مگر چند ہی لمحوں بعد خود سے بیزار ہو کر رک گیا۔ وہ حادثہ ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، بازو کا زخم بھی ٹھیک ہو رہا تھا، چوٹیں اب درد نہیں کر رہی تھیں، مگر یہ جو عجب کیفیت تھی، پچھلے ایک ہفتے میں نہ جانے کتنی بار وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا تھا اس میں۔ خوبصورت لڑکیاں اس نے پہلے بھی دیکھی تھیں، اس کی دنیا میں حسن کی کمی کبھی نہیں رہی تھی، مگر یہ احساس، یہ بے چینی، یہ انجانی سے خوشی، یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ کسی لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی ایسی پیاس تو اس کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور یہی بات اسے خود پر ناگوار گزر رہی تھی۔ نیرا پاگل پن ہے یہ، خانزادہ، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مگر وہ لڑکی تو جیسے اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ تو ایک سمجھدار، سلجھا ہوا اور میچور آدمی ہے ذوالفقار، وہ خود کو سمجھانے لگا، اور ایک پہاڑن لڑکی کے خیال سے جان نہیں چھڑا پا رہا، لعنت ہے تجھ پر۔ اس نے خود کو ملامت کی اور اگلی لمحے دھم سے بستر پر گر گیا۔ بازو سر کے نیچے رکھ کر وہ چھت کو گھورنے لگا، مگر دل کو قرار آ جائے تو وہ ناداں ہی کیوں کہلاتا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ پھر ذہن میں ابھرا تھا، نرم و ملائم، شفاف جلد والا چہرہ جس کی گلابی پن میں جھلکتی تازگی انمول تھی، ایسی تازگی جسے صرف چھو کر ہی دل تازگی سے بھر جائے، اور وہ بھوری آنکھیں جن کی مستی میں ڈوب کر وہ لاکھوں قربانی دے دیں۔ پھر وہ مخصوص پہاڑی لہجہ، جس کی ہر بات سن کر اسے ہنسی بھی آتی تھی، اور نہ جانے کیوں دل بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے اپنے ہی خیالات سے بچنا چاہتا ہو، مگر بے سود۔ وہ ہر طرف موجود تھی، اس کے ذہن میں، اس کی یادوں میں، اس کی مسکراہٹوں میں، حتیٰ کہ اس کے سکون میں بھی۔ اف، اس کے لبوں سے کراہ کر نکلا تھا، کہیں مجھے واقعی اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سوال زبان سے نکلتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ نظریں چھت پر جمی تھیں، مگر ذہن اپنے ہی سوال پر کچھ لمحوں کے لیے معاف ہو گیا۔ محبت؟ اتنی جلدی؟ صرف ایک ملاقات میں؟ وہ ان جذباتی لوگوں میں سے نہیں تھا جو پہلی نظر میں محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں، مگر پھر اگلے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، اس نے خود سے کہا، مجھے پہلے یقین کرنا ہوگا کہ یہ پہلی نظر کی محبت ہے یا صرف ایک اٹریکشن۔ گہری سانس لے کر اس نے ان دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرا، اور شاید دوبارہ ملنے کے بعد یہ اٹریکشن ختم ہو جائے۔ یس، مجھے اس سے ایک بار پھر ملنا چاہیے۔ فیصلہ ہوتے ہی جیسے اس کے اندر عجیب سی توانائی دوڑ گئی، وہ فوراً بستر سے اٹھا اور لمبے قدموں سے واک ان الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے 10 منٹ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس الجھن میں گزارے کہ آخر کیا پہنا جائے۔ آخرکار اس کی نظر نیوی بلو شرٹ پر جا کر ٹھہر گئی، اس کے ساتھ بیج رنگ کی پینٹ، سادہ مگر نفیس، بس یہی ٹھیک ہے۔ اس نے لباس کا ہینگر کھینچا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو آئینے میں کھڑا شخص ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ نیوی بلو شرٹ اس کی سرخ و سفید رنگت کو مزید نمایاں کر رہی تھی، کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی، سلیقے سے سنوارے گئے بال، اور چہرے پر وہی مخصوص اعتماد جو ذوالفقار خانزادہ کی پہچان تھا۔ چند لمحے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں ہٹا لیں۔ سویٹ سے نکل کر وہ لمبی راہداری میں آیا اور لفٹ کے ذریعے نیچے لابی تک پہنچ گیا۔
راستے بھر ہمیشہ کی طرح کتنی ہی نگاہیں اس پر اٹھتی رہیں. کسی نے تحسین سے دیکھا, کسی نے مڑ کر دوبارہ دیکھا اور کسی نے اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کی. مگر یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا. وہ برسوں سے لوگوں کی نظروں اور توجہ کا عادی تھا. اپنی مخصوص شاہانہ چال کے ساتھ وہ ہوٹل سے باہر نکل آیا, مگر گاڑی کے قریب پہنچ کر اچانک اس کے قدم رک گئے. اس نے گاڑی کی چابی انگلی پر گھمائی اور چند لمحے سوچ میں پڑ گیا. اگلے لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے, لیکن وہ زیر لب بڑبڑایا, میں وہاں جا کر کہوں گا کیا؟ آخر وہ کسی اجنبی لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے پہاڑی گاؤں جا رہا تھا, اور ذوالفقار خانزادہ جتنا بھی بےتاب ہو جائے اتنا بھی نہیں گر سکتا تھا کہ سیدھا جا کر کہہ دے کہ وہ صرف اسے دیکھنے آیا ہے. اسے ایک وجہ چاہیے تھی, ایک مناسب سا بہانہ, یا کم از کم ایسا جھوٹ جو سننے میں سچ لگے. اس نے چند لمحے مزید سوچا, پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹ پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی. اوہ, وہ آہستہ سے بولا, یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے. یہ ایک نہایت احمقانہ اور بیک وقت نہایت شاندار خیال تھا. گاڑی کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ فوراً مڑا اور تیز قدموں سے ہوٹل کے ایک حصے کی طرف چل پڑا جہاں سیاحوں کے لیے گھڑ سواری کا انتظام موجود تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ استبل کے سامنے کھڑا تھا. چند گھوڑے آرام سے گھاس چر رہے تھے, جبکہ ایک ملازم ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھا. ذوالفقار کی نظریں ان میں سے ایک خوبصورت گھوڑے پر جا ٹھہریں, چمکدار, سیاہ رنگ, طاقتور جسم اور مکمل صحت مند. ایک لمحے کو اس کے ذہن میں اسی دن کی تصویر ابھری جب وہ زخمی حالت میں اس پہاڑی ڈھلوان کے نیچے پڑا تھا. یہ تو بالکل اسی گھوڑے جیسا لگتا ہے, اس نے سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے. ویلکم سر. گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم فوراً اس کی طرف لپکا. سر, آپ کو گھوڑا چاہیے؟ یس. وہ پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا. کون سا گھوڑا لاؤں آپ کے لیے سر؟ ذوالفقار نے ایک نظر تمام گھوڑوں پر ڈالی, پھر اسے سیاہ گھوڑے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ والا. ملازم نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا. بلیک بیوٹی؟ ہاں, بہت اچھا گھوڑا ہے سر, پورے استبل میں سب سے تیز. اس نے دانت نکال کر تعریف کی, مگر وہ مسکرایا بھی نہیں. مجھے رفتار نہیں چاہیے, اس نے زیر لب کہا. بہانہ چاہیے. جی سر. کچھ نہیں, اس نے کھانسی دبا کر سنجیدہ چہرہ بنایا. اسے تیار کرو. جی سر. ملازم فوراً گھوڑے کی طرف بڑھ گیا. چند منٹ بعد گھوڑا مکمل تیار ہو چکا تھا. ذوالفقار نے لگام تھامی اور ایک ہی جنبش میں زین پر سوار ہو گیا. سر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملازم نے ادب سے پوچھا. وہ چند لمحے خاموش رہا. اگر وہ سچ بتا دیتا تو شاید خود اسے بھی اپنی بات مزاح کا خیز لگتی. آخر کوئی صرف ایک لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا. سر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملازم نے دوبارہ پوچھ لیا تھا. گھوڑے کا معائنہ کروانا ہے. گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا. معائنہ؟ ملازم نے حیرانی سے گھوڑے کو دیکھا. سر, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ظاہری طور پر اس نے سر ہلایا. کچھ بیماریاں اندرونی بھی ہوتی ہیں. ملازم اب واقعی الجھ گیا تھا. اس نے گھوڑے کو دیکھا, پھر ذوالفقار کو, پھر دوبارہ گھوڑے کو, مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا ذوالفقار نے ایڑ لگائی. گھوڑا آگے بڑھ گیا. ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. اس وقت شاید دنیا کا واحد شخص وہی تھا جو مکمل صحت مند گھوڑے کو بیمار ثابت کرنے جا رہا تھا, اور صرف اس لیے کہ ایک ضدی, بے باک اور بھوری آنکھوں والی پہاڑن لڑکی سے دوبارہ ملاقات ہو سکے. مجھے رکھ گرفتے فریب میں, تیرا جھوٹ بھی راز ہے مجھ کو. ظہر کی ساعتیں اثر میں ڈھل رہی تھی جب آسمان کے نیلگوں میں دامن پر بکھری سنہری روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی تھی. دھوپ کے تمازت میں ایک عجیب سی نرمی گھل گئی تھی. اسی ساتھ میں میشا رونق حویلی کے وسیع و عریض باغ میں ماہین کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھے چلی جا رہی تھی. سبزہ زار پر بکھری سنہری روشنی اب ہلکی پڑنے لگی تھی. فوارے کے پانی پر شام کا عکس ٹوٹی موتیوں کی طرح لرز رہا تھا. جب میشا نے کچھ دیر فوارے کے گرتے پانی کو دیکھا, پھر گہری سانس لے کر بولی, تمہاری اس حویلی میں ریسٹرکشنز چاہے جتنے بھی ہوں, لوگ چاہے جتنے سرد اور پتھر دل ہوں, مگر وہ کسی خیال میں کھوئی ہوئی اپنی گردن میں پڑی چین کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے رکی. خوبصورتی میں یہ واقعی لاجواب ہے. ماہین کے قدم ذرا سے رکے. یہ بات تم حویلی کے بارے میں کہہ رہی ہو یا کسی اور کے بارے میں؟ میشا ہلکا سا چونکی, پھر فوراً سر جھٹک کر بولی, حویلی کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں. اس نے جلدی سے نظریں چاروں طرف دوڑائیں. ریلی, یہ جگہ مارولس ہے نا؟ ماہین کے چہرے پر فخر کی ہلکی سی چمک ابھری. تمہیں واقعی پسند آئی؟ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا. تم جانتی ہو میں جھوٹی تعریف نہیں کرتی مگر ہمیں بتائے بغیر پاپا کے ساتھ یہاں بھاگ آتی ہو. کہتے ہوئے ماہین نے اس کی کمر میں ایک زوردار دھپ رسید کی. ہنی, وہ فوراً کرا اٹھی, تیرا ہاتھ بہت بھاری ہے. اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے اس نے ماہین کو گھورا. یہ تمہاری دغا بازی کی سزا ہے. وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی. ہمیں وہاں چھوڑ دیا, اوپر سے یہ نانی اور دادی سا کے لڑائی کرنے میں میرا دعوتوں والا ناشتہ بھی گول ہو گیا. ہونٹ بسوڑتے ہوئے شکایت بھی کی گئی. اسے اب تک اپنے صبح کے ناشتے کے افسوس تھا.
دیا تھا مگر مزہ نہیں آیا. دادی سا کا موڈ بگڑا ہوا تھا. انایا تو ویسے بھی آج بہت بور ہو گئی اور تمہیں تو پاپا سے فرصت ہی نہیں. اس کی معصوم شکایتیں وہ زور سے ہنستی. ماہین کو تاؤ آیا. ہنسو مت. مجھے وہاں تنہا چھوڑ کر وہاں سے پاپا کے ساتھ بھاگ آنے میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس بار اس کے بازو پر ہاتھ مارا. شرم کیسی؟ ہی از مائی ہسبینڈ. اپنا بازو سہلاتے ہوئے میشا نے گردن تان کر جواب دیا. ماہین چند لمحے اسے آنکھیں سکیڑ کر گھورتی رہی. پھر اچانک بولی. مجھے تم پر شک ہو رہا ہے. میشا کے دل بے اختیار دھڑکا. کیسا شک؟ نگاہیں چرا گئی تھی وہ. کہیں میرے پاپا سے دل ول تو نہیں لگا لیا؟ وہ ہنوز اسے گھورتے ہوئے مشکوک تھی. یہ سوال سن کر میشا خاموش ہو گئی. عجیب بات تھی. یہی سوال تو وہ خود سے بھی کئی بار پوچھ چکی تھی اور ہر بار جواب ادھورا رہ جاتا تھا. اس نے آہستہ سے ہونٹوں سے سانس خارج کی. آئی ڈونٹ نو. ماہین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میشو، وہ تقریباً چینکی، تو سچ مچ میرے پاپا کے پیار میں پڑی ہے؟ میشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. وٹس رانگ ود دیٹ؟ اس نے بے نیازی سے کہا. تمہارے پاپا میرے ہسبینڈ ہیں. اوہ خدایا. ماہین نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. یہ معاملہ تو واقعی خطرناک ہو گیا. اتنا بھی نہیں. میشا ہنس دی. نہیں جناب، اتنا ہی ہے. اس نے فوراً جواب دیا. پھر قدرے سنجیدہ ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی. دیکھو میشو، میں تیری بیسٹ فرینڈ ہوں، اس لیے سچ کہہ رہی ہوں. اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. پاپا کتنے بھی کیئرنگ ہو، کتنے بھی اچھے ہوں، مگر ہیں بہت ڈینجر آدمی. کتنے ڈینجر؟ میشا نے ابرو اچکائی. بہت بہت. ماہین نے زور دے کر کہا. خاموش اتنے کہ بندہ اپنی بات بھول جائے، ضدی اتنے کہ جو ٹھان لیں وہ کر کے رہیں. اور رومانس کے معاملے میں؟ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر ڈرامائی انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا دیے. اتنے ان رومانٹک کہ خود انہیں بھی اندازہ نہیں. میشا بے اختیار مسکرا دی. اور روڈ، وہ تو شاید تم بھول گئی ہو. اوہ وہ تو پورے ہیں. اس نے فوراً تائید کی. اس لیے بعد میں میرے پاس آ کر شکایت مت کرنا کہ میں نے پہلے خبردار نہیں کیا تھا. نہیں کروں گی. میشا نے غیر معمولی سکون سے جواب دیا. کیونکہ یہی مشورہ میں بھی تمہیں دینے والی ہوں. ماہین کے ماتھے پر بل پڑ گئے. کیا مطلب؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی. مطلب مجھے تم سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے. اب کی بار ماہین نے واقعی غور سے اسے دیکھا. تو کرو نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر میشا کی الجھن اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی. وہ چند لمحے خاموش رہی. اگر ماہین اس کی بیسٹی نہ ہوتی تو شاید اسے اتنی ہچکچاہٹ کبھی محسوس نہ ہوتی. مگر معاملہ یہاں ماہین کا تھا اور بھروسہ ارسلان کا. وہ ایک لمحے کو الجھ کر رہ گئی. آخر بات شروع کیسے کرے؟ یہ خبر سن کر ماہین کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہنی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پکارا. ایک بات کہوں؟ ماہین رک گئی. میشو تو ایسے کیوں بول رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا. ہمارے درمیان کبھی کسی بات میں جھجک آئی ہے کیا؟ میشا نے ہونٹ بھینچ لیے. پھر جیسا گھما پھرا کر بات شروع کرنے کا فیصلہ کیا. ہنی، بلیک پینتھر کافی ہینڈسم ہے نا؟ ماہین نے پلکیں جھپکی. میشا فوراً بولی. میرا مطلب فیئر سکن والا ہینڈسم نہیں، لیکن ہیرو جیسا لگتا ہے نا؟ آخر میں وہ بڑی امید سے مسکرائی. جیسے ماہین بس ایک بار ہاں کہہ دے. مگر حسب عادت اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا. کیا کہا تم نے؟ اس کی تو باقاعدہ تیوری چڑھ گئی. میشا نے دل ہی دل میں ماتھا پیٹا. کہاں پھنسا دیا مسٹر انکل آپ نے؟ میرا مطلب ہے کہ… وہ جلدی جلدی صفائی دینے لگی. اسد مالک واقعی کافی ہینڈسم ہے. ہی از لوکنگ سو ہاٹ اینڈ… بس. ماہین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. یہاں اچانک بلیک پینتھر کہاں سے آ گیا؟ پھر اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیا. اور جو خوبصورتی مجھے آج تک دکھائی نہیں دی وہ تمہیں اچانک کہاں سے نظر آنے لگ گئی؟ میشا نے معصوم سے منہ بنایا. کیونکہ تم دیکھتی ہی نہیں ہو. اوہ پلیز، سچ کہہ رہی ہوں. میشو، ہنی، دونوں ایک ساتھ بولی. ماہین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا. تم آج اس کی وکیل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس کے لہجے میں ناگواری صاف تھی. اور ویسے بھی وہ جتنا مرضی ہینڈسم ہو، میرے لیے تو ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے. یہ تو زیادتی ہے. میشا فوراً بولی. اسد واقعی بہت خوبصورت ہے. ہاں، بلیک بیوٹی، اس نے منہ بنا کر کہا. میشا بے اختیار ہنس پڑی. ہنی پہلے میری بات تو سن لو. مجھے کچھ نہیں سننا. اب کی بار اس کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی. تو میری بیسٹ فرینڈ ہے کہ اس کی وکیل؟ میں کسی کی وکیل نہیں بن رہی. پھر اس کی سائڈ کیوں لے رہی ہے؟ اس نے فوراً پلٹ کر پوچھا. آج تک تو نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی اور اچانک اسد یہ اسد وہ… وہ جتنا بول رہی تھی اتنا ہی چڑھتی جا رہی تھی. ہنی، نہیں. اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. مجھے کچھ نہیں سننا. آج تم سب نے مل کر صبح سے میرا موڈ خراب کر دی ہے. وہ بچوں جیسا منہ پھلا کر ناراضی سے مڑ گئی تھی. بلیک پینتھر کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتی رہو، میں اندر جا رہی ہوں. یہ کہہ کر بھی وہ رکی نہیں. پاؤں پٹکتی تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف بڑھ گئی. میشا وہیں کھڑی رہ گئی تھی. پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. اوہ گاڈ، وہ زیر لب بڑبڑائی. ابھی سے یہ کیسے بتاؤں کہ پرابلم صرف بلیک پینتھر نہیں. اس نے دور جاتی ماہین کو دیکھا. بلکہ اس کا نکاح ہے. کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ وہ ارسلان کے تصور سے ناراضگی سے بولی. اور پھر وہ بھی تیز رفتار سے اندر کی سمت بڑھی تھی. ادھر ماہین غصے میں بھری لمبے لمبے قدم اٹھاتی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی. بلیک پینتھر ہینڈسم ہے. اس نے غصے سے منہ بنایا. بلیک پینتھر ہاٹ ہے. پھر خود ہی میشا کی نقل اتاری.
ہی از لکنگ سو ہاٹ اینڈ ہینڈسم. اس کا من چاہا دیوار پر سر مار لے. پاگل ہو گئی ہے میشو، پاپا کے پیار میں پڑتی اس کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں تو وہ بلیک پینتھر بھی اسے ہینڈسم لگنے لگا ہے. تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ لگاتار بڑبڑائے جا رہی تھی. دنیا میں اسے یہی ایک آدمی ملا تھا تعریف کرنے کے لیے. اسی غصے میں وہ راہداری کا موڑ مڑی تھی کہ سامنے سے آتے وجود سے تقریباً ٹکرا گئی تھی. دیکھ کر نہیں، الفاظ اس کے لبوں پر ہی رک گئے تھے. سامنے اسد مالک کھڑا تھا، پورے سیاہ لباس میں، لمبے بال ماتھے پر بکھرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑی اسے یوں دیکھتا جیسے کھڑا کھڑا ہی نکل لے گا. میں اگر حویلی میں ہوتا ہوں تو تمہارا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جو تم مجھ سے ٹکراؤ مت. وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی. اس جملے نے آگ مزید لگا دی تھی، آگ پر مزید تیل ڈال دیا تھا. اس کی تیوری فوراً چڑھ گئی. میں کیا جان بوجھ کر ٹکراتی ہوں؟ آنکھیں ٹانگ کر چلو گی تو یہی ہوگا، اس نے بے نیازی سے جواب دیا. میں آنکھیں ٹانگ کر نہیں چلتی. اچھا، اس نے ارد گرد دیکھا. پھر ابھی سامنے کھڑا انسان تمہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ آپ کے آتے ہی اندھیرا جو چھا جاتا ہے اس لیے مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا. وہ تنزیہ مسکرائی تھی، یعنی سیدھا سیدھا اس کے رنگ پر وار. اسد نے چند لمحے ہمیں ایک جا کر کے اسے دیکھا، پھر گردن جھٹک کر مسکرایا. تمہاری آنکھوں کا علاج میں بہت جلد کرنے والا ہوں. اور پھر وہ ذرا سا جھکا اور ماہین بے اختیار پیچھے کی طرف جھک گئی. اس کی سنہری آنکھوں کی خطرناک چمک سے ڈرتی بھی تو تھی. اسد کی نظریں ایک لمحے کو بھی اس کے چہرے سے نہ ہٹیں. تمہاری آنکھیں صرف روشنی میں نہیں اندھیرے میں بھی صاف دکھیں گی. اور پھر اس نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، تم مجھے نظر انداز کرنے کے بھی لائق نہیں رہو گی. اس کی مسکراہٹ کی عجیب سی کیفیت نے ماہین کے چہرے کا رنگ بدل دیا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غصہ کرے، ڈرے یا پھر رونے لگے. تم؟ شدت جذبات سے بس زبان سے اتنا نکلا. کیا ہوا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. ہنی بیبی کو رونا آ رہا ہے یا پھر غصہ؟ اس کی آواز صاف مذاق اڑاتی ہوئی لگی تھی. میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں. اسد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا. اچھا ہے، وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ مجھے ڈرے ہوئے لوگ پسند بھی نہیں. ماہین کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا. اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ اسد مالک سے ڈرتی تھی، اس کی باتوں سے، اس کی خاموشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ان سنہری آنکھوں سے جو کبھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. اب راستے سے ہٹو. اسد کی آواز دوبارہ سنائی دی. ماہین چونک کر حال میں لاٹھی. وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی. اسد اس کے قریب سے گزرا تو ماہین نے بے اختیار سانس روک لی. وہ بنا پیچھے دیکھے آگے بڑھ گیا اور وہ دیر تک وہیں کھڑی رہی. اس کا دل ابھی معمول سے کہیں زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. اب کرے کوئی اس کی تعریف، نہ جانے کس کو یہ خطرناک انسان ہینڈسم اور اچھا لگتا ہے، جس کو دیکھو مجھے سمجھانے لگتا ہے. وہ اب روحانسی سی ہو رہی تھی اور اسی حالت میں عنایا کمرے میں داخل ہو گئی. یہ دیکھے بغیر کہ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی، اور یہ بھی دیکھے بغیر کہ چند قدم کے فاصلے پر میشا پریشان سی کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں فکر تھی اور اس فکر کے پیچھے ماہین کے لیے بے پناہ محبت بھی. میں تو کہتی ہوں ایسے انسان کو دیکھتے ہی دوسرا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. ماہین بدستور بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی، مگر پھر اس کی نظر میشا پر پڑی. ارے! وہ ایک دم رکی. تم کب یہاں آ گئی؟ میشا نے جواب نہیں دیا، بس گردن گھما کر عنایا کی طرف دیکھا. وہ بستر پر آلتی پالتی مارے تکیے سے ٹیک لگائے بڑے سکون سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. لڑ لی اسد سے؟ اس نے ہونٹ دباتے ہوئے پوچھا. یہاں تک ساری آوازیں آ رہی تھیں. ماہین کے پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مجھے چوم رہا تھا. غصے میں زبان سے جو لفظ پچھلے تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی. پھر اگلے لمحے میشا اور عنایا کے بے اختیار کہے بلند ہوئے تھے. عنایا تو ہنستے ہنستے تکیے پر گر گئی تھی، جبکہ میشا نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مگر اس کے باوجود ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یا اللہ! عنایا نے بمشکل اپنے کہے روکتے ہوئے کہا. ماہی، اسد چاچو اور تمہیں چومے؟ وہ پیٹ پکڑ کر ہنستی جا رہی تھی. ماہین کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا. وہ چومنے کی کوشش بھی کر کے دکھایا. اس کا سر پھاڑ دوں گی. اس کے غصے سے کہنے پر دونوں کی ہنسی مزید بڑھ گئی. ہاں ہاں، ہمیں پتہ ہے تم کتنی اس کے سامنے بہادر ہو. میشا نے آنسو صاف کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس کی آنکھوں میں واقعی آنسو آ گئے، غصے کے، شرمندگی کے، اور ان دونوں بے وفاؤں پر شدید غصے کے. تم دونوں ہی میری دشمن بن گئی ہو، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا. یہ سنتے ہی میشا کی ہنسی یکدم رک گئی. وہ فوراً اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام لیا. اوہ میری ڈرامہ کوئین، اس نے نرمی سے کہا. ہم تم پر نہیں ہنس رہے. تو کیا خود پر ہنس رہی ہو؟ خفکی سے اس نے ہاتھ جھٹکا. نہیں. عنایا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے جواب دیا. لیکن تم غصے میں جو کچھ بولتی ہو نا، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بالکل بلیک پینتھر کی طرح. میشا نے معصومیت سے اضافہ کیا. نام مت لو اس کا. وہ دبی دبی سے چیخی تھی. اچھا سوری، نہیں لیتی اس کا نام. وہ فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی شرارت ناچ رہی تھی. اور یہی شرارت دیکھ کر ماہین نے غصے میں پاس پڑا کوشن اٹھا کر سیدھا اس کی طرف دے مارا، جسے اس نے پھرتی سے کیچ کیا اور آرام سے جا کر عنایا کے بغل میں بیٹھ گئی.
اسے منہ پھلا کر صوفے پر مدھم سی بیٹھی تھی۔ عنایا اور میشا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر گلا کھنکھار کر ماہین کو دیکھا۔ بیچارے اسد سے میشا کا جملہ پورا ہی نہیں ہو پایا تھا۔ بیچارہ اسد! ماہین کی آواز اس قدر بلند ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں چلائیں۔ اس انسان کو تم بیچارہ کہہ رہی ہو؟ وہ بڑے صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ میشا نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ تو پورا جنگل کا شیر ہے۔ عنایا نے باقی کی بات اچک لی۔ شیر نہیں، کالا بھیڑیا ہے، ماہین فوراً بولی۔ بلیک پینتھر، میشا نے آہستہ سے تصحیح کی۔ میشا، سوری۔ میشا نے فوراً دونوں کان پکڑ لیے، مگر اگلے لمحے پھر ہنس پڑی۔ ماہین نے بے بسی سے دونوں ہاتھ ہوا میں اونچے کیے۔ اللہ، ایسے دوستیں کسی کو نہ دینا۔ دوستیں؟ عنایا نے بھویں اچکائیں۔ ہم تو تمہارا خاندان ہے۔ ہاں، دشمن خاندان۔ اس نے دانت کچھ آیا تو دونوں پھر ہنس پڑی۔ ماہین نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ ویسے ماہی، میشا نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اگر تمہیں بلیک پینتھر سے اتنی نفرت ہے تو اپنے بابا کو صاف صاف منع کر دینا۔ ماہین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کس بات کے لیے صاف صاف منع کر دوں؟ وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے ان کے چہروں سے ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی، اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ ہاں، خود منع کر دو۔ میشا کی گول گول بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر کس چیز کے لیے؟ اس نے ایک بار پھر میشا کو، پھر عنایا کو دیکھا جو نظریں چرا کر اپنے ناخن کترنے لگی تھی۔ ماہین کا دل انجانے ڈر سے سکڑنے لگا۔ پاپا نے کچھ کہا ہے؟ میشا اور عنایا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میشا ہی بولی، یہی کہ مسٹر انکل تمہارا اور اسد کا نکاح کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی، مکمل خاموشی چھا گئی۔ ماہین پلکیں جھپکانا بھی بھول گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے اب ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ بس ایک ہی جملے کی تکرار تھی، نکاح کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ الفاظ جیسے بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ فیصلہ، یعنی بات صرف تجویز تک محدود نہیں تھی۔ فیصلہ یعنی انکار اور اقرار کا اختیار ہی نہیں تھا۔ چند لمحوں تک وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی، اس قدر ساکت کہ میشا اور عنایا کو بھی تشویش ہونے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ اڑ رہا تھا۔ ہنی، میشا نے دھیرے سے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی، مگر وہ دیوار کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے تو کسی اور کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ سنہری آنکھیں، سانولا مگر سخت چہرہ، خشک لہجہ اور وہ سرد آواز، تمہاری آنکھیں صرف مجھے ہی پہچانیں گی۔ اس کے پورے وجود میں جیسے جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہیں، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا اور وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ پاپا ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ماہی، عنایا نے نرمی سے پکارا، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی۔ کر سکتے ہیں، وہ تلخی سے ہنس پڑی، بس سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اسد مالک کے ساتھ، اسے لگا جیسے کسی نے مذاق میں اس کی پوری زندگی الٹ پلٹ کر رکھ دی ہو۔ وہ شخص جس سے 2 منٹ سیدھی بات کرتے ہوئے بھی اس کی جان نکل جاتی تھی، جس کی موجودگی میں وہ ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتی تھی، جس کی ایک نظر اسے بے چین کر دیتی تھی، اسی کے ساتھ پوری زندگی؟ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ میں اس انسان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، پوری زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ میشا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اس بار ماہین نے ہاتھ نہیں چھوڑایا۔ وہ واقعی خوفزدہ لگ رہی تھی، اور پہلی بار میشا اور عنایا کو احساس ہوا کہ وہ اس بات کو مذاق نہیں سمجھ رہی، وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ مجھ کو قائل نہ کر سکے گی کہ مخلصی آپ کی، میں اب وہ ہوں جو محبت کو مانتا ہی نہیں۔ رونق حویلی کے مرکزی حصے سے کافی فاصلے پر واقع وہ تہہ خانہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اسی خاموشی میں اردلان خانزادہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر رکھا موبائل روشن تھا، مگر اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہونے کے باوجود جیسے کچھ دیکھ نہیں رہی تھیں۔ آج پھر اسی نامعلوم شخص نے تصاویر بھیجی تھیں۔ جگہ وہی تھی، مگر تصاویر نہیں تھیں۔ ایک ہی کمرہ، ایک ہی بستر، ماہین اور اسد ایک دوسرے سے الٹی سمت کروٹ لیے ہوئے، مگر تصویر کا زاویہ ایسا تھا کہ دیکھنے والے کے ذہن میں سوالات پیدا ہونا لازمی تھے۔ اردلان نے سختی سے آنکھیں بند کی، پھر کھول دیں، اسکرین پر ایک بار پھر نظر ڈالی، پھر 2 انگلیوں سے پیشانی دباتے ہوئے سامنے بیٹھے اسد کو دیکھا۔ وہ دوسری طرف کرسی پر نیم دراز بیٹھا، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اردلان کے دیکھنے پر فوراً بولا، اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے۔ اس نے بڑے سکون سے کافی کا گھونٹ بھرا۔ آپ کی بیٹی کو بستر سے گرنے کی عادت ہے۔ اس نے ایک ابرو اٹھائی۔ صفائی مانگ رہا ہوں میں۔ اسد نے فوراً کندھے اچکا دیے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم جہاں جاتے ہو مسئلے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ الزام ہے، اس نے احتجاج کیا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ ہنوز اسی انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اسد نے ہونٹ سکیڑ کر اسے سر ہلایا۔ یہ زیادتی ہے۔ اس بار اردلان نے گہری سانس لی اور موبائل کی اسکرین بند کر دی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ شخص ہے کون؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کس طرح اور اتنی آسانی سے یہ تصاویر کیسے لے سکتا ہے؟ وہ کس قدر ہوشیار تھا کہ اسد مالک جیسے شخص کو بھی کیمرے کے ہونے کا پتہ نہیں چلا۔ ایک بار پھر اردلان کی نظریں اسد کے چہرے پر جا رکیں۔ یہ آپ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کیا کھوج رہے ہیں؟
کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ اردلان کے چہرے کو پڑھنا چاہتا تھا، مگر ناکامی ہاتھ لگنے والی تھی، یہ تو پتہ تھا۔ تم 2 منٹ کو بس چپ رہو، کوفت سے بول کر اس نے گردن جھٹکی اور پھر سے اپنا موبائل کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کو پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اب بھی یقین نہیں آتا۔ آخر اسد نے خاموشی توڑ دی۔ ایک فون کال اتنا بڑا فساد کھڑا کر دے گی؟ اردلان نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ فساد فون کال نے نہیں کیا تھا، پھر تمہاری بے احتیاطی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اسد نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ عام آدمی دھوکہ کھا جاتا، مگر اردلان خانزادہ نہیں۔ نہیں، اس کی آواز بے حد سپاٹ تھی۔ لیکن جس نے یہ سب کیا ہے وہ چند لمحے رکا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سردی اتر آئی تھی۔ وہ اگر مجھے مل گیا تو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اسد نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اردلان دھمکیاں نہیں دیتا تھا، فیصلے سناتا تھا، اس لیے اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس بارے میں وہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگ میز پر رکھ کر وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ کال نہ آتی، وہ ہلکا سا رکا، تو شاید آج میرا نکاح کروانے کی نوبت بھی نہ آتی۔ اردلان کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹھہری۔ تمہیں اعتراض ہے؟ اعتراض؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس حیرت ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر چھت کو دیکھنے لگا۔ آج تک کبھی آپ کا داماد بننے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ تمہارے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ جی میرے مائی باپ، اس نے فوراً سر جھکا کر فرمانبرداری دکھائی۔ آپ موجود تھے تو پھر میں کیوں کر ان لفڑوں میں پڑتا؟ لفڑے تم خود ڈھونڈ لیتے ہو۔ وہ مسکرایا تک نہیں۔ غلط الزام، اسد نے فوراً احتجاج کیا۔ میں تو ایک شریف، باعزت اور انتہائی معصوم انسان ہوں۔ معصوم؟ اس نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اس نے پورے اعتماد سے سر ہلایا۔ چاہے قسم لے لیں۔ قسمیں مت کھاؤ۔ کیوں؟ سراسر جھوٹی لگتی ہیں۔ اس بار تہ خانے کی فضا میں اسد کی ہلکی سی ہنسی بکھر گئی، مگر اگلے لمحے میز پر رکھا موبائل روشن ہوا۔ وہی انجان نمبر۔ کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ اردلان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسد نے بھی آگے کو جھک کر اسکرین کو چند لمحے دیکھا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ آخر اردلان نے ہاتھ بڑھا کر کال پک اپ کر لی۔ ہیلو، وہ جبڑے بھینچے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیں فوٹوز؟ ابھرنے والی آواز میں حد درجہ ٹھنڈک تھی۔ اسد کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی۔ دیکھ بھی لیں اور تمہارا اصل مقصد سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اردلان کا لہجہ اسپاٹ تھا، حد سے زیادہ پرسکون۔ دوسری طرف ہنسی ابھری۔ میرا مقصد آپ طے نہیں کریں گے خانزادہ صاحب، یہ میں طے کر چکا ہوں۔ ادھر سے وہ زہر خن سا ہنسا تھا۔ سوچیں تصویریں اگر باہر گئیں نا تو لوگ سوال کریں گے، اور آپ جانتے ہیں لوگ سچ نہیں بس مسالہ مانگتے ہیں۔ سوال؟ اردلان کی آواز میں ایسی برف تھی جو آگ کو بھی جما دے۔ سوال تب کھڑے ہوں گے جب ان تصویروں کی اصل سچائی سب کو معلوم ہوگی۔ سوال تو ابھی شروع ہوئے ہیں خانزادہ صاحب۔ دوسری طرف موجود شخص پھر سے ہنسا۔ لوگ پوچھیں گے کہ رونق حویلی کی لڑکی رات کے وقت اسد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ پھر پوچھیں گے کہ ایک ہی بستر پر دونوں کی تصاویر کیسے بنی، اور پھر جب اس تصویر کے ساتھ دوسری حقیقت بھی کھلے گی تو؟ اردلان نے درمیان میں ٹوک دیا۔ پھر کوئی ان فوٹوز کی اصل حقیقت جاننے کی زحمت نہیں کرے گا۔ ادھر جیسے وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تو تہ خانے میں بھی خاموشی چھا گئی۔ اسد پوری طرح سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برہمی صاف جھلک رہی تھی۔ اصل حقیقت؟ دوسری طرف پھر سے آواز ابھری۔ سچائی کی پرواہ کون کرتا ہے خانزادہ صاحب؟ لوگ وہی مانتے ہیں جو انہیں دکھایا جائے۔ اردلان کی نظریں سرد ہوتی چلی گئیں۔ تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو اب میری سنو۔ جی ضرور، شاید وہ مسکرایا ضرور تھا۔ تم ایک بات بھول رہے ہو۔ کون سی؟ یہ کہ تم جس کھیل کو بہت آسان سمجھ رہے ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ خانزادہ کے ساتھ عزت و غیرت کی بازی کھیلی تو ہار تمہارا نصیب بنے گی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہ شخص دھیرے سے ہنسا۔ دھمکیاں؟ نہیں، اردلان نے بے حد سکون سے کہا، دھمکیاں کمزور لوگ دیتے ہیں، میں صرف انجام بتا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ بدستور سپاٹ تھا۔ جس دن بھی تم اور تمہارا سچ میرے سامنے آیا تو میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں گا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اسد نے خاموشی سے میز پر پڑا موبائل اٹھایا اور انگلیوں میں گھمانے لگا۔ وہ جانتا تھا اردلان جب اس لہجے میں بات کرتا تھا تو سامنے والے کے لیے معاملات اچھے نہیں رہتے تھے۔ تو پھر سن لیجیے خانزادہ صاحب، مجھے بھی کبھی کسی کے انجام کی پرواہ نہیں رہی ہے۔ اردلان کے جبڑے کچھ پل کے لیے تنے تھے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ ان فوٹوز کی قیمت بتاؤ؟ اس کے پوچھنے پر اسد چونکا اور دوسری طرف موجود شخص چند لمحے خاموش رہا، جیسے اسے یہ جواب توقع کے برخلاف ملا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے؟ نہیں، اردلان نے فوراً جواب دیا۔ پیسے چاہیے ہوتے تو تم پہلی تصویر بھیجنے کے بعد ہی مانگ لیتے۔ چند لمحوں کی خاموشی ہر سو پھیل گئی، پھر آواز گونجی، آپ واقعی خطرناک آدمی ہیں، اور تم اتنے عقل مند نہیں جتنے خود کو سمجھتے ہو۔ تہ خانے کی فضا مزید سرد ہو گئی تھی۔ اردلان کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کے اندر موجود شکاری پوری طرح جاگ چکا تھا۔ تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ تو پھر تم کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی، جیسے وہ اس بات کی توقع ہی نہیں رکھتا تھا۔ یا اس کی آواز دھیمی ہوئی، مزید دھیمی ہوئی، تم مجھے کسی مخصوص سمت میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اسد نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔
ایک لمحے کو اسے ایسا لگا جیسے فون کے دوسری طرف موجود شخص نے سانس روک لی ہو، پھر وہ ہلکا سا ہنسا۔ آپ ہمیشہ سے اتنے ہی ذہین تھے کہ عمر کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تم ہمیشہ سے اتنے ہی بزدل تھے یا وقت نے بنا دیا؟ اگلے چند سیکنڈ مکمل خاموشی میں گزرے۔ بزدل؟ ہاں۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ جو آدمی سامنے آنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، دوسروں کی تصویریں چھپ کر لیتا پھرے اور فون کے پیچھے چھپ کر دھمکیاں دے، وہ لمحے بھر کر رکا۔ میں اسے بزدل ہی کہتا ہوں۔ اسد نے محسوس کیا کہ دوسری طرف موجود شخص کا سانس لینے کا انداز بدل گیا تھا، گویا کوئی بات نشانے پر لگی ہو۔ آپ مجھے جانتے نہیں۔ غلط۔ اردلان کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک ابھری۔ میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسد بری طرح سے چونکا تھا۔ اور بہت جلد تم بھی جان جاؤ گے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کیا؟ اسد تقریباً اچھل پڑا۔ آپ نے کال کیوں کاٹ دی؟ اردلان نے فون میز پر رکھ دیا کیونکہ جتنا مجھے جاننا تھا جان چکا ہوں۔ اور میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کیا جان لیا؟ اسد نے بھویں سکیڑی۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ یہ شخص پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ آ گیا تھا۔ اس بار اردلان کی مسکراہٹ میں عجیب سی کیفیت تھی، اور یہ بھی کہ اس کا اصل مقصد ماہین نہیں۔ اسد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پھر اردلان کی نظریں تہہ خانے کی چھت پر کہیں جم گئیں۔ اس کا مقصد میں ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی، یعنی کوئی پرانا دشمن؟ شاید یا کوئی ایسا شخص۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی، جو میرے بہت قریب رہا ہے۔ اسد کے چہرے سے ہلکا سا اڑ گیا۔ قریب؟ اردلان نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ موبائل اٹھا چکا تھا، تصویر کو زوم کیا۔ اس بار اس کی نگاہ اسد اور ماہین پر نہیں گئی، بلکہ پورے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں معمولی سے سکڑ گئی تھیں۔ اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اسد کے بے چینی سے پوچھنے پر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس شخص کو جسے لگتا ہے وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ تہہ خانے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دونوں کو اپنی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دینے لگی۔ اردلان کی نظریں ابھی موبائل اسکرین پر جمی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ابھرنے والا پراسرار اطمینان صاف بتا رہا تھا۔ شکار کی پہلی غلطی آخرکار اس کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اب حال دل نہ پوچھ کہ تابِ بیاں نہیں، اب مہرباں نہ ہو کہ ضرورت نہیں۔ میرا نکاح اور اس بلیک پینتھر سے؟ وہ اب تک صدمے میں تھی۔ عنایا نے گہری سانس بھری۔ یہ شاید 10ویں بار تھا جب وہ یہی سوال کر رہی تھی۔ صدمے سے شاید اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور دھیرے سے بڑبڑائی۔ لگتا ہے یہ خبر سن کر تمہارا دماغ واقعی ہڑتال پر چلا گیا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر میشا اور ماہین نے دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جبکہ میشا نے فوراً اسے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ انی، یہ مذاق کرنے کا وقت ہے۔ اس نے ناراضی سے آنکھیں دکھائیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ عنایا نے تلخی سے جواب دیا۔ اتنا صدمے میں آنے سے بھی کیا بدل جائے گا؟ ہونا تو وہی ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اعتراض کرنے کا اختیار آخر ہمارے پاس ہے ہی کب؟ آخری جملے کے ساتھ اس نے بے بسی سے سر جھٹک دیا۔ تمہیں تو ہان بھائی جیسے لونگ، کیئرنگ اور واقعی ہینڈسم شوہر ملے ہیں، مگر میرے حصے میں؟ کہتے کہتے ماہین کا گلا بھر آیا اور آواز رند گئی۔ عنایا نے فوراً دانت بھینچ کر اپنی چھوٹی بہن کو گھورا۔ اپنے ہان بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید بکواس کی نا تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ اس کی دھمکی پر ماہین نے منہ بسوڑتے ہوئے دونوں ہونٹ سکیڑ لیے۔ میشا نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر بے بسی سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ یہاں ایک طرف نکاح کا مسئلہ سر پر کھڑا ہے اور تم دونوں آپس میں لڑنے بیٹھ جاؤ۔ میشو، ماہین نے ایک بار پھر بھرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ پاپا نے سچ مچ میرا نکاح اس بلیک پینتھر سے طے کر دیا ہے؟ میشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سرخ آنکھیں، سرخ ناک، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور وہی سوال جو پچھلے چند منٹوں میں شاید 20ویں بار دہرایا جا چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں، پھر ایک اور گہری سانس لے کر خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پاپا نے خود کہا تم سے؟ ماہین نے ابھی آخری امید کے ساتھ پوچھا۔ اس بار میشا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ کہو تو تمہارے پاپا کو فون کر کے یہی کہہ دوں کہ آ کر خود تمہیں خبر سنا دیں، شاید تب یقین آ جائے۔ اس نے کوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا، مگر ضد اتنی بچکانہ تھی کہ ہنسی بھی روکنی پڑ رہی تھی۔ میں نہیں کروں گی اس بلیک پینتھر سے شادی۔ ماہین اچانک پھٹ پڑی۔ کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ کیا پوری دنیا میں بس وہی کالا رہ گیا تھا میرے لیے؟ اس نے غصے سے تکیے پر زور کا مکہ مارا۔ آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے اور رونے، غصے اور بے بسی سے اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ میشا تو خاموش رہی، مگر عنایا نے فوراً اسے ڈانٹ دیا۔ شرم کرو ماہی، کیا کالا کالا لگایا ہوا ہے؟ اسد چاچو کالے نہیں، صرف ذرا سے سانولے ہیں، اور مانو یا نہ مانو وہ بے حد ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ آخر تمہیں یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ میں انی سے پوری طرح اگری کرتی ہوں۔ میشا نے فوراً تائید کی۔ اسد مالک واقعی بہت ہینڈسم ہے، بالکل کرس ہیمس ورتھ والی وائبز آتی ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ماہین نے چبا چبا کر کہا۔ بس پہلے انہیں کالے رنگ میں ڈبو دو، پھر بال جانوروں کی طرح لمبے کر دو، بالکل جنگلی کرس ہیمس ورتھ بن جائیں گے۔ عنایا نے ہونٹ بھینچ کر اسے گھورا۔ شیر کے بھی تو بال ہوتے ہیں اور وہی بال اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے دلیل دی، پھر انگلی اٹھا کر بولی۔
اور ذرا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا کرو، کالے اور سانولے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ہر گہرا رنگ کالا نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو وہ بلیک پینتھر ہی ہے، ماہی نے منہ بنا کر بڑبڑایا، اور میرے لیے تم ڈرامہ کوئین ہو۔ انایا نے فوراً جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میشا بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ ماہی نے غصے سے تکیہ اٹھا کر سیدھا انایا کی طرف اچھال دیا۔ میرے لیے تو وہ بلیک پینتھر ہی ہے، ماہی نے منہ بنا کر بڑبڑایا، اور میرے لیے تم ڈرامہ کوئین ہو۔ انایا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میشا بے اختیار ہنس دی، جبکہ ماہین نے غصے سے تکیہ اٹھا کر پوری طاقت سے انایا کی طرف اچھال دیا۔ انایا نے پھرتی سے خود کو بچایا تو تکیہ سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔ تم دونوں کو تو سرخ و سفید مرد ملے ہیں، میرا درد کیا سمجھو گی؟ ماہی نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس کے ساتھ کھڑی کیسے لگوں گی؟ لوگ تو ہمیں دیکھ کر یہی کہیں گے کہ بلیک باڈی گارڈ کے ساتھ گولڈن پری کھڑی ہے۔ وہ دوبارہ رونے ہی والی تھی کہ میشا نے آگے بڑھ کر اسے محبت سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہنی، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم دونوں ساتھ بہت کیوٹ لگو گے، یقین کرو بیسٹ کپل ہوگے۔ مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو، ماہی نے ناک سے اڑکتے ہوئے کہا۔ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میشا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل چاہا کہ اب اپنا ہی سر پیٹ لے۔ اردلان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی ایک بھی دلیل ایسی نہیں تھی جسے قبول کر کے انکار کیا جا سکے۔ ماہی، انایا نے اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسد چاچو واقعی بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے بچپن سے انہیں دیکھا ہے، وہ اچھے ہیں وہ۔ ماہی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھائی کے ساتھ ساتھ اس کی خونخواری تم دونوں کو نظر نہیں آتی؟ اس نے احتجاج کیا۔ ذرا سی نرمی نہیں ہے اس کے چہرے پر، کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے سوچ رہا ہو آج کس کو چیر پھاڑ دوں، کیسے کچا چبا جاؤں۔ وہ بولتے بولتے مزید جذباتی ہو گئی تھی۔ بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہر لفظ کے ساتھ گولی چلا رہا ہو۔ رومانس کا تو شاید الف بھی نہ جانتا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اگر کبھی آئی لو یو بھی بولے گا تو ایسا لگے گا جیسے دھمکی دے رہا ہو۔ میشا نے ہونٹ بھینچ کر اپنی ہنسی روکی، جبکہ انایا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا، مگر ماہین رکے بغیر بولتی چلی گئی۔ کیسی قسمت ہے میری، وہ افسردگی سے تکیے پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک رومانٹک انسان بھی نصیب نہیں ہوا، پہلے ظالم پاپا، اس نے سسکی بھری، اور اب شوہر بھی ایسا ملا جسے دیکھ کر دل میں گلاب نہیں کلمہ یاد آئے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میشا اور انایا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر ایک جیسی بے بسی تھی۔ تو یہاں کون سا ہم سب کو رومانٹک بندے ملے ہیں؟ انایا نے فوراً جواب دیا۔ میشا ظالم باپ کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، میں اس روحان کے، اور تم ان دونوں کے باقاعدہ شاگرد کے ہتھے چڑھنے والی ہو۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ماہین کی اس ڈرامے بازی پر ایک آدھ چپت ہی لگا دے۔ ایسا رونا دھونا مچا رکھا ہے جیسے یہاں رومانٹک مردوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ رکے بغیر بولتی گئی۔ خانزادہ خاندان کے مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیشہ سنجیدہ رہنے کے لیے پیدا کیا، یا پھر دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے؟ دوسروں کی ماننا تو ان کے خاندانی اصولوں کے خلاف ہے۔ صبح سے ویسے ہی اس کا موڈ خراب تھا، سو سارا غصہ اس نے بیچاری ماہین پر ہی اتار دیا۔ میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولی۔ سچ بتاؤں مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس خاندان کے اتنے بچے پیدا کیسے ہوئے۔ انایا اور ماہین نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ میشا پوری سنجیدگی سے سوچتے ہوئے بولی۔ تم سب کی ممی ڈیڈی نے رومانس والی ٹیکنیک کے بجائے ننجا ٹیکنیک استعمال کی تھی کیا؟ کیونکہ ان مردوں کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ انہیں محبت کے دو جملے بھی آتے ہوں گے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر انایا جو بھی چند سیکنڈ پہلے غصے سے بھری بیٹھی تھی، بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ مشید تم بھی نا؟ ہنستے ہوئے اس نے میشا کے بازو پر ہلکی سے چپت لگائی تو میشا بھی اپنی ہی بات پر زور سے ہنس پڑی۔ ماہی نے روتے روتے تکیے سے منہ اٹھایا، مگر ان دونوں کی ہنسی دیکھ کر اس کا منہ مزید بن گیا۔ ہاں ہاں خوب ہنسو، میرے خوابوں کے اجڑنے کا جشن مناؤ تم دونوں، اس نے خفگی سے کہا۔ ڈونٹ وری مائی ڈیئر، میشا فوراً اس کے قریب سرک آئی اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میرے پاس کسی بھی بندے کو رومانٹک بنانے کے بہت سے آئیڈیاز ہیں۔ ماہی نے فوراً تیوری چڑھائی۔ تو وہ سب پاپا پر کیوں استعمال نہیں کرتی؟ یہ سنتے ہی میشا کا چہرہ ایسے لٹکا جیسے کسی نے اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ انسان ہوتے تو ضرور کر لیتی۔ کیا مطلب؟ انایا نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ مطلب مشین پر بھلا کیا اثر ہونا؟ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اللہ جی، اتنی حسین اتنی ہاٹ بیوی ہو تو بندہ کم از کم کبھی تو بے اختیار ہو کر ایک آدھ کسی کر دے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر گردن جھکا کر ٹھنڈی آہ بھری۔ لیکن ہائے کہ رہی کہ ان رومانٹک انسان کبھی تو پھسل جائے، آئیڈیاز بھی کام نہیں آنے والے۔ انایا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ قسم سے اگر پاپا نے تمہاری یہ بات سن لی نا تو تمہارے سارے رومانٹک آئیڈیاز کا وہیں جنازہ نکل جائے گا۔ وہی تو مسئلہ ہے، میشا نے معصومیت سے منہ بنایا۔ انہیں تو شاید یہ بھی لگے گا کہ رومانس کی بھی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ بس، ماہی نے دونوں کو بری طرح گھورتے ہوئے کہا۔ تم دونوں یہاں میری فکر کرنے آئی تھی یا پاپا کے رومانٹک ہونے پر ریسرچ کرنے؟ وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئیں، پھر میشا نے معصوم سا چہرہ بنا کر آہستہ سے کہا۔ اصل میں باتوں باتوں میں ٹاپک ذرا سا بدل گیا تھا۔
ذرا سا ماہی نے آنکھیں پھیلا کر کہا، میں یہاں اپنی زندگی برباد ہونے پر ماتم کر رہی ہوں اور تم دونوں مجھے چھوڑ کر پاپا کی لو سٹوری ڈسکس کر رہی ہو۔ انایا نے ہونٹ بھینچے تاکہ ہنسی دوبارہ نہ نکل جائے۔ اچھا بابا سوری، میشا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ واپس تمہارے بلیک پینتھر پر آتے ہیں۔ نہیں، ماہی نے فوراً منہ پھلا لیا۔ اب تو میرا دل کر رہا ہے تم دونوں کی بھی شادی ایسے ہی کسی بلیک پینتھر سے کروا دوں، پھر پوچھوں گی رومانس کیسا لگ رہا ہے۔ میشا اور انایا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں بیک وقت اٹھی۔ الحمدللہ، ہمارا تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اب تم اپنی فکر کرو۔ اٹھو تم دونوں یہاں سے۔ ماہی نے غصے سے دونوں کو گھورا۔ ایک منٹ بھی مزید تم دونوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جاؤ، مجھے اکیلے ہی اپنے اجڑے ہوئے خوابوں کا ماتم کرنے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں کے بازو پکڑ کر انہیں بیڈ سے نیچے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اوئے آرام سے، انایا لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلی۔ دیکھا، غم نے اسے فائٹر بھی بنا دیا ہے۔ میشا نے سنجیدہ سا تبصرہ کیا مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ابھی تو صرف دھکا دیا ہے۔ ماہی نے تکیہ اٹھا کر دوبارہ ان کی طرف تان لیا۔ اگر اگلے 5 سیکنڈ میں تم دونوں یہاں سے نہ نکلی نا تو یہ تکیہ نہیں کچھ اور چلے گا۔ انایا نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ چلو میشی، آج اس کا دماغ مکمل طور پر جواب دے چکا ہے۔ ہاں، ابھی اسے اس کے بلیک پینتھر کے غم کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، میشا نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ بلیک پینتھر کا ذکر کیا تو میں واقعی کچھ مار دوں گی۔ ماہین تقریباً چینکی اور سچ مچ کا وہ خونخوار بن جاتی۔ دونوں ہنستی ہوئی دروازے کی طرف بھاگیں، جبکہ ان کے پیچھے ایک اور تکیہ پوری رفتار سے آ کر دروازے سے ٹکرایا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی اور ماہین نے ایک لمبی بے بس آہ بھر کر دوبارہ خود کو بستر پر گرا دیا تھا۔ وہ بظاہر جو زمانے سے خفا لگتا ہے، ہنس کے بولے بھی تو دنیا سے جدا لگتا ہے۔ تہخانے سے نکلنے کے بعد بھی اردلان کے ذہن میں وہ نامعلوم کال مسلسل گردش کر رہی تھی۔ وہ آواز، وہ تصاویر اور وہ شخص جو جیسے سائے کی طرح ہر وقت ان کی زندگیوں کی گڈمٹ لاتا رہتا تھا۔ اس کے قدم راہداری کے فرش پر خاموشی سے پڑ رہے تھے مگر ذہن کے اندر ایک شور برپا تھا۔ آنکھوں میں حسب معمول وہی سرد مہری تھی مگر اس سرد مہری کے نیچے کئی سوال سر اٹھا رہے تھے جن کے جواب اسے فی الحال نہیں مل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی بڑی کھڑکی کے باہر شام مکمل طور پر اتر چکی تھی۔ باہر سے آتی مصنوعی روشنیاں پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ ہلکی سی مدھم روشنی میں پورا کمرہ عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی خاموشی کے بیچ میشا بستر کے عین درمیان اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایک تکیہ اس کے چہرے پر دھرا تھا جبکہ دوسرا اس نے اپنے بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ خاص سٹائل ہے میڈم کے لیٹنے کا۔ اردلان کے قدم غیر محسوس انداز میں رک گئے۔ اس وقت وہ عموماً کمرے میں ذرا موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہ وقت وہ ماہین کے ساتھ گزارنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس نے آنکھیں ذرا سے سکیڑ کر چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے بستر کی جانب بڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تو میشا چونک کر سیدھی ہوئی اور چہرے پر رکھا تکیہ ایک طرف پھینک دیا۔ اگلے لمحے اس کی نظریں سامنے کھڑے اردلان پر جا ٹھہریں۔ گرے شرٹ کی آستین حسب عادت کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی سنجیدگی موجود تھی جو شاید کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک ابرو اچکائی۔ میشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب آنے کی فرصت ملی ہے مسٹر انکل کو۔ لہجہ خالصتاً ناراض بیویوں والا تھا۔ اردلان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس طرح مت پکارا کرو۔ اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ میشا نے ہونٹ سکیڑے مگر جواب نہ دیا۔ اس نے گردن جھٹکے اور شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک میشا بستر سے اٹھی تھی۔ صرف اٹھی ہی نہیں، بیچ کا فاصلہ مٹاتے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ اردلان کی بھویں ہلکی سے سکڑیں پر دوسرے لمحے میشا کی حرکت پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نرم اور ریشمی احساس اس کے ہاتھوں کی جلد پر اتر آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی اتر آئی، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آواز میں حسب معمول سختی تھی مگر نہ جانے کیوں وہ فوراً اس کے ہاتھ چھٹک نہیں پایا تھا۔ میشا نے ذرا بھی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ آئی نو کہ آپ کو اینی ٹائم بات لینے کی عادت ہے مگر اس سے پہلے میری بات سننی پڑے گی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وجہ؟ اردلان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ پہلے مجھے شکایت کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی، وہی معصوم سی ناراضی جسے دیکھ کر غصہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ لڑکی اب حد سے بڑھ رہی ہے۔ اردلان نے ہونٹوں سے آہستہ سے سانس خارج کی، پھر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ شکایت دور کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، کہتے ہوئے وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا مگر میشا جیسے اسی انتظار میں تھی۔ جی نہیں۔ وہ فوراً ایک قدم آگے بڑھی اور دونوں کے درمیان پیدا ہونے والا فاصلہ مٹا دیا۔ ادھر میں دور جاؤں گی، ادھر آپ واش روم میں گھس جائیں گے۔
تمہیں تو وہاں بھی میری جان نہیں چھوڑنی۔ لہجہ خشک تھا مگر الفاظ میں ہلکی سی بے بسی شامل ہو گئی تھی۔ میشا کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، میں اتنی شیم لیس نہیں ہوں۔ اس بار اردلان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہو۔ تمہاری ہمت کافی ترقی کر گئی ہے۔ جی، اس نے گردن ذرا سی اکھڑائی، کیونکہ میں میشا اردلان خانزادہ جو بن چکی ہوں۔ الفاظ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ اردلان کی نظریں چند لمحوں تک اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ نہ اس نے فوراً کوئی جواب دیا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر ابھرا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ ضرور لہرا گیا تھا۔ پھر اس نے نگاہیں ہٹائیں اور معمول کے سکون سے بولا، جو کہنا ہے سکون سے بیٹھ کر کہو، میں سن رہا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے میشا کا بازو کوہنی کے قریب سے تھاما اور بستر پر بٹھا دیا۔ وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے بیٹھ گئی تھی۔ اردلان بھی چند انچ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اب بولو، کیا کہنا ہے؟ میشا نے گہرا سانس لیا۔ اصل مسئلہ یاد آتے ہی اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی ہو۔ آپ نے مجھ پر یہ جو ہنی کو سمجھانے والی ذمہ داری ڈالی ہے نا، اس نے شکایتی انداز میں کہا، اس نے میری جان نکال دی ہے۔ کیوں؟ اردلان کا لہجہ پرسکون تھا۔ کیونکہ وہ اسد سے نکاح کرنے پر تیار ہی نہیں۔ وہ اسے بہت 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 ہی ناپسند کرتی ہے۔ اس نے ہونٹ لٹکائے اور اردلان نے گہرا سانس بھرا، پھر آہستہ سے پوچھا، تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ سمجھایا؟ میشا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے پورا دماغ خرچ کر دیا آج۔ وہ چند لمحے رکی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسد… وہ الفاظ ڈھونڈتے ہوئے رک گئی، مگر اردلان نے اس کی بات مکمل کر دی۔ اسد کے رنگ اور اس کے نیچر کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ میشا نے فوراً بے چارگی سے سر ہلا دیا۔ اور سچ پوچھیں تو اس میں اسد کی یہ غلطی ہے جو میری ہنی اس سے اتنا ڈرتی ہے۔ دوست کے لیے ایک ہی دن میں بھائی والا پیار کہیں کھو گیا۔ اردلان نے ایک ابرو اٹھائی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے اگلے بندے کو خاموشی سے دفن بھی کر دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی وضاحت پر وہ غیر محسوس انداز میں مسکرایا۔ تم بڑھا چڑھا کر بول رہی ہو۔ میں؟ میشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی، آپ۔ اس نے جو اس طرح نرمی سے کہا، میشا فوری اس کے قریب کھسک آئی۔ اردلان نے بھی دور ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بڑھا چڑھا کر نہیں بول رہی۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے اردلان کی شرٹ کے بٹن چھوئے۔ یہ حرکت اتنی بے اختیاری تھی کہ کمرے کی فضا میں جیسے فسوں گھل گیا۔ دونوں بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آپ خود بتائیں مسٹر انکل، اسد کبھی نارمل انسانوں کی طرح مسکراتا ہے؟ اردلان نے چند لمحے سوچا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ اسے عادت نہیں۔ اور بات؟ وہ اب بھی اس کے بٹن کو چھو رہی تھی۔ وہ بھی کم، وہ بس اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور غصہ؟ بہت زیادہ۔ اس نے ذرا سا دایاں شانہ جھٹکا۔ میشا کی انگلیاں بٹن چھوتے ہوئے رکیں اور آنکھیں اردلان کی آنکھوں میں گاڑی۔ دیکھا، آپ نے بھی قبول کر لیا، پھر ہنی غلط کہاں ہے؟ اردلان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے میشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کی بتائی گئی یہ ساری دلیلیں میرے مزاج پر فٹ نہیں بیٹھتی؟ کیا میں ناپسند ہوں؟ میشا کی آنکھوں میں جذبے رنگ دکھانے لگے۔ آپ اور ناپسند؟ وہ مدھم سا مسکرائی۔ آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے مسٹر انکل۔ یہ جملہ سنتے ہی اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے ٹھہر گئیں۔ اس بار اس کے لہجے میں شرارت نہیں تھی، صرف جذبوں کا بیان تھا، اور جذبوں کی پذیرائی اردلان کو قبول نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا تو میشا کے ہاتھ اس کی اپنی گود میں گر گئے۔ ماہین سے کہو میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے یہ فضول کی ناپسندیدگی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، سختی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میشا سر اٹھائے اس کے بے تاثر ہو چکے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ سر جھکا کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کا جو فسوں تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا جیسے کمرے کی ہر شے سکوت اختیار کر گئی ہو۔ اردلان نے ذرا سی نظر اس پر ڈالی اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی ایک معمولی سی خاموشی بھی اب اسے نظر انداز کرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اچانک پوچھے گئے سوال پر میشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے واقعی اس کی خاموشی نوٹ کی ہے۔ کچھ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا، مگر آواز کی اداسی چھپ نہ سکی۔ اردلان نے اس کے چہرے پر چند لمحے نظر جمائے رکھیں، پھر آہستہ سے بولا، ماہین اسد کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ اس نے پہلے سے کہیں نرم لہجے میں کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میشا کی پلکیں بے اختیار جھپکیں۔ سچ؟ اس نے پلکوں کو خم دیا۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو میرے پریشان ہونے کی فکر ہے؟ سوال جتنا اچانک تھا، جواب دینا اتنا ہی مشکل۔ اردلان کی نظریں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹھہریں، پھر وہ خاموشی سے رخ موڑ کر بولا، مجھے تمہارا لٹکا ہوا منہ نہیں دیکھنا۔ اس نے لاپرواہی آواز میں سمائی۔ اسی لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ تم کمرے سے باہر نکلو، پھر دادی صاحب مجھ سے آ کر پوچھے کہ میں نے تم سے کیا کہہ دیا۔ یہ سب مجھے نہیں پسند۔ میشا کے لبوں پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ بہانہ تھا، اگر واقعی صرف دادی صاحب کی شکایت کی فکر ہوتی تو وہ اس کے چہرے کی اداسی کو محسوس ہی نہ کرتا۔
پھر اچھا کو کھینچتے ہوئے بولی، تو اصل فکر دادی ساکی ہے، میری نہیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، مگر اس خاموشی نے میشا کو وہ جواب دے دیا تھا جو شاید اس کے الفاظ کبھی نہ دے پاتے۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی رونے لگتی ہوں تاکہ آپ کو دادی سا سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ سکے۔ اس کی آواز میں لوٹتی ہوئی شوخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس بار ارسلان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے بھویں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ اور رونے کی وجہ کیا ہوگی؟ بہت سی۔ اس نے معصوم بنتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ مثلاً شرٹ کا اگلا بٹن کھولتے ہوئے آنکھیں ذرا سی تنگ کی۔ میشا نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ مثلاً بستر سے اٹھ کر وہ ذرا سا اس کے قریب ہوئی۔ دادی سا کی ایک پرانی مووی کا گانا ہے نا؟ اگلے لمحے وہ دھیمی آواز میں گنگنائی، میں کیا کروں رام مجھے بڈھا مل گیا، ہائے بڈھا مل گیا، مجھے بڈھا مل گیا۔ وہ بڑی زور سے گنگنا رہی تھی۔ تمہیں میں بڈھا لگتا ہوں؟ اس کی تیوری بری طرح چڑھ گئی تھی۔ مسٹر انکل سے سیدھا بڈھا کیا نہیں ہے؟ میشا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ دو جوان بچیوں کے پاپا، میرے پاس تو رونے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وجہ ہی نہیں۔ اور اب وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی کیونکہ ارسلان اپنی شرٹ کھولنا چھوڑ کر آستینے چڑھانے لگا تھا۔ نظروں سے لے کر اس کے چہرے پر خطرناک سکون تھا، ایسا سکون جس سے میشا کی ہنسی ایک دم غائب ہوئی۔ آپ یہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک دم پیچھے کھسکی۔ تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ میں بڈھا ہوں یا جوان؟ وہ ذرا سا رکا۔ اور یہ سمجھانے کے لیے تمہیں اپنے خاص ڈھنگ سے رلاتا ہوں میں۔ وہ سچ مچ کا اپنے خطرناک انداز میں آ چکا تھا۔ میشا کی آنکھیں پھیلیں۔ ایک بڈھا کہنے پر، وہ ثابت کرنے پر اتاولا ہو جائے گا، یہ کہاں معلوم تھا؟ نو وہ تمہیں مذاق کر رہی تھی، جسٹ کڈنگ۔ اب مجھے بھی ذرا مذاق کرنے دو۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ تمہیں بڈھا مل گیا ہے یا جوان؟ یہ آج رات سے لے کر صبح تک ثابت ہو جائے گا، پھر دادی سا سے شکایت کرنے کے لیے نیچے جانا بھی تمہیں دشوار ہو جائے گا۔ میشا کی گردن تک سرخ ہو گئی تھی، کانوں سے دھواں چھوٹنے لگا۔ ان رومانٹک انسان ایسے جملے بھی بول سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مسٹر انکل، وہ بری طرح سے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے بیڈ تھا اور سامنے ارسلان۔ میشا کے لیے تو آگے کنواں پیچھے کھائی والی مثال ہو گئی تھی۔ ینگ مین، مائی ینگ ہسبینڈ، پلیز آپ وہیں رک جائیں۔ اس نے جبری مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ نو، آئی ایم ناٹ اے ینگ مین۔ وہ ہنوز اسی انداز میں تھا۔ میں مسٹر انکل، میں بڈھا۔ وہ زبان پھسل گئی تھی۔ قسم سے آپ بالکل بھی بڈھے نہیں ہیں، ہنی کی قسم۔ گھبراہٹ اور معصومیت آج وہ میشا کے چہرے پر دیکھتا محسوس بھی ہو رہا تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ نہیں، ابھی صرف 2 سیکنڈ ہوئے۔ گھبراہٹ میں وہ ایک اور قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے بستر سے ٹکرائی اور اسی لمحے ارسلان نے اس کی کلائی تھام لی تاکہ وہ بستر پر نہ گرے، مگر میشا پر ڈر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی اور اچانک اس کھچاؤ سے ارسلان کا اپنا توازن بھی بگڑ گیا۔ اگلے لمحے دونوں بستر پر آ گرے۔ میشا نیچے تھی اور ارسلان اس کے اوپر۔ آخری لمحے میں اس نے دونوں ہاتھ بستر پر جما دیے تھے، اس لیے اس کا پورا وزن میشا پر نہیں آیا، مگر دونوں کے درمیان اب صرف اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا تھا جتنا 2 بے قابو سانسوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک لمحے کو وقت جیسے تھم گیا۔ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی دھیمی لے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میشا کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی، دل جیسے دھڑکنے کی عام رفتار بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے شاید پہلی بار ارسلان کو اتنی قربت سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش، آنکھوں کی گہری چمک، مغرور ناک کے نیچے اس کے انابی لب اور اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو جو انجانے میں اس کے ارد گرد ایک حصار سا بنا رہی تھی۔ شرٹ کی کھلی بٹن سے ڈھانکتا اس کا سینہ میشا کو پہلی بار اس کی قربت کا شدت سے احساس دلا رہا تھا۔ ارسلان کی ایک ہتھیلی اس کے سر کے قریب بستر پر ٹکی ہوئی تھی، دوسری اس کے کندھے کے پاس۔ اس کا اپنا دل بھی جیسے سینے میں بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی نظریں بھی پہلی بار اس کے چہرے پر اس قدر قریب سے ٹھہری تھیں۔ اس کی پیشانی اور گال پر بکھرائی لٹیں، گھبراہٹ سے تیز ہوتی سانسیں، سرخ ہوتی رنگت، کھلی ہوئی وہ بڑی ہیزل آنکھیں، دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ بس ایک احساس تھا جو سینے میں کروٹ بدل رہا تھا، ایک تپش تھی جو دونوں کے وجود کو گھیر رہی تھی، ایک آگ تھی جس کی حدت سے سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میشا نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس سانس کی ہلکی سی حدت ارسلان کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کی نظریں بے اختیار میشا کے نیمواں لبوں پر ٹھہر گئی اور پھر نظریں ہٹانا غیر معمولی حد تک مشکل محسوس ہوا تھا۔ اس نے کبھی خود کو اس کے اتنا قریب تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یوں ایک ہی لمحے میں دونوں کے درمیان برسوں کے تمام فاصلے سمٹ جائیں گے، یہ نہ اس نے سوچا تھا نہ کبھی چاہا تھا۔ میشا کی دھڑکنیں جیسے اس کے اپنے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ پلکیں جھپکنا تک بھول گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو حکم دیتا آیا تھا، مگر اسے ایک لمحے میں حکم ماننے والا دل تھا ہی نہیں۔ دونوں کی سانسوں کی مدھم حدت خاموشی سے ایک دوسرے تک پہنچ رہی تھی۔ کوئی لفظ نہیں تھا، صرف ایک بے نام کیفیت تھی جسے نہ دونوں میں سے کوئی زبان دے پا رہا تھا، نہ اس خاموش لمحے کو توڑنے کی ہمت کر پا رہا تھا۔ اور تبھی ٹھک ٹھک، دروازے پر ہونے والی دستک نے جیسے یکایک ہوش میں لا دیا۔ ارسلان پل بھر میں حال میں واپس آ گیا۔ اس نے فوراً نظریں میشا کے چہرے سے ہٹا لیں، جبڑا سختی سے بھینچا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پوری طرح قابو میں کیا۔
اگلے لمحے وہ نہایت تیزی سے میشا کے اوپر سے ہٹ چکا تھا۔ جس اجلت میں وہ الگ ہوا اس سے بھی زیادہ تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر تیزی سے رخ موڑ کر اس نے شرٹ کے کھلے ہوئے بٹن ایک ایک کر کے بند کیے۔ آستینِ درست کی اس لمحے میں چہرے پر حسب معمول وہی سرد بے تاثر سنجیدگی واپس آ چکی تھی۔ ادھر میشا ابھی تک اسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، سانسیں بدستور بے ترتیب تھیں۔ وہ چند لمحے چھت کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے پلکیں بند کر لیں۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھا یا کوئی حسین خواب۔ اسی دوران اردلان دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند کر خود پر قابو پایا۔ جب آنکھیں کھولی تو چند لمحے پہلے والی کیفیت اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف وہی مانوس سرد مہری، وہی بے تاثر سنجیدگی موجود تھی جس سے پورا خانزادہ خاندان واقف تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولا۔ سامنے سر جھکائے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ کیا بات ہے؟ اردلان کی سپاٹ آواز کوریڈور کی خاموشی میں گونجی۔ ملازمہ کے پہلے سے جھکے ہوئے کندھے مزید سکڑے۔ عموماً اردلان خانزادہ سے نظریں ملا کر بات کرنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی تھی، اور اس وقت بھی اس کی سنجیدہ آواز نے ملازمہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ خان صاحب، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے، چھوٹی بیگم صاحبہ نے آپ کو بلانے کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ مختصر سا سوال مگر لہجہ ایسا کہ ملازمہ نے فوراً جواب دیا۔ بڑی بیگم صاحبہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، انہوں نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ ایک لمحوں کو اس کی آنکھوں میں ایک مدھم سی سختی ضرور اتر گئی تھی۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا، اس نے بے آواز ہونٹ بھینچے جیسے وہ پہلے ہی اس پیغام کا انتظار کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صرف 2 لفظ، تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ جی خان صاحب، ملازمہ نے فوراً سر جھکا کر راستہ چھوڑ دیا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ اردلان چند لمحے وہیں دروازے پر کھڑا رہا، پھر نہ جانے کہ اس کی نگاہ بے اختیار پلٹ کر کمرے کے اندر گئی۔ بستر پر بیٹھی میشا ابھی تک خاموش تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے دوبارہ ملی۔ اردلان نے فوراً نگاہ ہٹائی، دروازہ آہستگی سے بند کیا اور لمبے قدموں سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر پھر وہی شخص لوٹ آیا تھا جس سے پورا شہر خوف کھاتا تھا۔ اتری تھی جن کے واسطے صورت منافقون، موسیٰ وہ سارے لوگ اب تک حیات ہیں۔ اندر آ سکتا ہوں دادی صاحب؟ سائرہ خانم کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سے دستک دے کر اردلان نے اجازت طلب کی۔ آ جاؤ۔ انہوں نے گود میں رکھی کتاب نہایت اطمینان سے بند کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ان کے انداز میں ہمیشہ کسی متانت تھی، مگر آج ان کی نگاہوں میں ایک الگ ہی چمک اتر آئی تھی، جیسے وہ اس ملاقات کے منتظر ہو۔ اردلان حسب معمول نپے تلیک مگر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک سرسری سی نظر اس نے پورے کمرے پر دوڑائی، پھر خاموشی سے بستر کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ کرسی کے ہتھے پر کونے ٹیکتے ہوئے اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ سائرہ خانم کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، صبح شاید تم کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھے۔ جملہ بظاہر سادہ تھا مگر اس میں چھپا ہلکا سا طنز اردلان سے پوشیدہ نہ رہا۔ اس نے ایک لمحے کو پلکیں جھپکیں، ہونٹ ہلکے سے بھینچے، پھر اسے سکون سے جواب دیا، جی ناشتے کی دعوت مجھے دی ہی نہیں گئی تھی۔ دعوت؟ انہوں نے بھویں ذرا سی اٹھائیں۔ یہ گھر بھی تو تمہارا ہی ہے، پھر شکایت کیسی؟ گھر ہی تو سمجھ کر شکایت کر رہا ہوں دادی صاحب۔ اردلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ سائرہ خانم خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو بچپن سے جانتی تھیں۔ اس کے چہرے پر کون سا تاثر حقیقی ہے اور کون سا نقاب، شاید دنیا میں اگر کوئی پہچان سکتا تھا تو وہ خود تھیں، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا وہ اور بہتر اداکار بن چکا ہے۔ اردلان اسی طرح بدستور بیٹھا رہا، نہ نظریں چرائیں، نہ نشست بدلی، نہ کسی بے چینی کا ایک لمحے بھر کو بھی اظہار کیا۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ کمرے کی خاموشی آخر سائرہ خانم نے توڑ ہی دی۔ اردلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ منزل؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اب صرف چند قدم کے فاصلے پر رہ گئی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سرد مسکراہٹ ابھری۔ سائرہ خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ وہ مسکرائیں ضرور، مگر اس مسکراہٹ کا عکس ان کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکا۔ بس ایک خدشہ ہے۔ اردلان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے اپنا جملہ مکمل کیا کہ وہ چند قدم کہیں ایک لڑکی کی وجہ سے میلوں کا سفر نہ بن جائے۔ میرے مقصد اور میرے دشمن کے درمیان کبھی کوئی نہیں آ سکتا، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے تم پر ہمیشہ یقین رہا ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا، مگر یہ دونوں جانتے تھے، نہ انہوں نے یقین کیا نہ اسے دلانے کی خواہش تھی۔ ابرار سے ملے تم؟ جی، جواب دیتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا۔ جب ابرار کی دلچسپی میشا میں محسوس کی تھی، اس کے سینے میں کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے اسے یہاں کیوں بلایا؟ سائرہ خانم کے پوچھنے پر اس نے آہستہ سے جواب دیا، وہ آپ کا بھانجا ہے، آپ جب چاہیں اسے بلا سکتی ہیں، جب چاہیں اس سے مل سکتی ہیں، اس میں سوال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عادتاً اس نے شانے بھی اچکا، انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وجہ صرف ملاقات نہیں، وہ آہستہ سے بولی، میں نے اسے بہت خاص وجہ سے بلایا ہے۔ اردلان کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ اس کے اندر کہیں انجانا سا احساس جاگا، وہ محسوس کر چکا تھا اصل گفتگو ابھی شروع ہونی تھی۔ میں اتنے برس بعد ابرار سے صرف ملنے کے لیے نہیں ملی اردلان۔ کمرے کی فضا اس کی گھٹن بھری ہوئی تھی۔
بہت برس پہلے ایک رشتہ ٹوٹا تھا۔ اس رشتے کے ساتھ 2 خاندان بھی بکھر گئے تھے۔ انہوں نے سرداہ بھری، رشتے ختم ہوئے، تعلق ختم ہوئے اور دلوں میں ایسی دیواریں کھڑی ہو گئیں جنہیں کوئی گرا نہ سکا۔ انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو ایک نئے رشتے سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دوں۔ کون سا رشتہ؟ اس بار اردلان ذرا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ سارہ خانم نے ایک لمحے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماہین اور ابرار احمد یار خان کا رشتہ۔ وقت جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اردلان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ ماہین ابھی بچی ہے، جبڑے تانے میں وہ ان کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ احمد یار بھی بوڑھا نہیں ہے، سارہ خانم نے فوراً جواب دیے، لیکن میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے بھی مضبوطی سے کہا تھا۔ سارہ خانم کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ یہ مت بھولو اردلان، ماہین میری نواسی ہے، تمہاری بیٹی نہیں۔ ان کے لہجے کی سختی نے کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ کرسی کے ہتھے پر رکھے انگلی اردلان کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ انگلیوں کی پشت سفید پڑنے لگی۔ اور آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابرار جوان ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، کردار کا مضبوط ہے اور ہر لحاظ سے اس رشتے کے قابل ہے۔ وہ ذرا سا رکیں، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور جہاں تک عمر کے فرق کی بات ہے تو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ میں نے کبھی عمر کو فیصلوں کے درمیان نہیں آنے دیا۔ ان کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ دور شہوار تم سے 15 سال بڑی تھی اور تم صرف 20 برس کے، تب بھی میں نے تمہارا نکاح اسی سے کروایا تھا۔ کمرے کی فضا ایک لمحے میں ماضی کی تلخیوں سے بھر گئی تھی۔ اس وقت تم نے میری مرضی کو فیصلہ مان لیا تھا۔ انہوں نے نظریں اس پر جمائے رکھیں، تو آج یہی دلیل کیوں بدل گئی؟ اس بار اردلان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈی سختی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ میرے اور دور شہوار کے رشتے اور اس رشتے میں بہت فرق ہے، اس نے نہایت دھیمے اور مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ ایک مجبوری تھی، ایک ذمہ داری تھی، لیکن یہ نہیں۔ اردلان، سارہ خانم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، میں نے تمہیں اپنی نواسیوں کی ذمہ داری صرف ایک شرط پر سونپی تھی کہ ان کی زندگی کے آخری فیصلے میں کروں گی۔ عنایا کے رشتے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تو پھر ابرار پر کیوں؟ کیونکہ روحان ہر لحاظ سے مجھے عنایا کے لیے بہتر انسان لگا تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ آپ نے اس کی پڑھائی ادھوری چھڑوا کر نکاح کروا دیا۔ میں خاموش رہا۔ آپ نے اس کی مرضی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، میں تب بھی خاموش رہا۔ آج بھی جانتا ہوں کہ عنایا مکمل خوش نہیں، مگر پھر بھی خاموش ہوں کیونکہ مجھے روحان پر بھروسہ ہے، یقین ہے کہ ایک دن ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نظریں سیدھی سارہ خانم کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ لیکن ابرار خان پر مجھے بھروسہ نہیں کہ رشتہ محبت یا رضامندی کا نہیں۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سرد ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتقام کا سودا ہے۔ یہ صرف اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش ہے جس کی دراڑیں آج تک کسی کے دل سے نہیں بھریں۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ انہی دراڑوں کو بھرنے کے لیے تو میں یہ رشتہ طے کر چکی ہوں اردلان۔ سارہ خانم کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ ابرار کی رضامندی موجود ہے، اس لیے تمہارا اعتراض میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اردلان کے کان تپنے لگے، وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے اگلا جملہ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہتی ہو، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں چاہتی ہوں ماہین کے امتحانات ختم ہوتے ہی اس کا نکاح ابرار سے کر دیا جائے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ اردلان کی مٹھیاں بے اختیار بھنج گئیں، جبڑے کی نسیں ابھر آئیں، مگر اس نے اپنی نظریں سارہ خانم کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ اور ایک بات اور، سارہ خانم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، میں نے روحان اور عنایا کی رخصتی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کی سختی میں تناؤ پیدا ہوا تھا، سرخ پڑتی آنکھوں میں شل سا تاثر ابھرا تھا۔ اب انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے اردلان۔ انہوں نے ہر لفظ پر ٹھہر کر زور دیا تھا، یا تو تم روحان اور عنایا کی رخصتی پر رضامند ہو جاؤ، وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر دھیمے مگر قطعی لہجے میں بولی، یا پھر اگلے ہفتے ماہین اور ابرار کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دو۔ یہ الفاظ کمرے میں کسی آخری فیصلے کی طرح گونج کر خاموش ہو گئے۔ اگر تم رخصتی پر آمادہ ہو جاتے ہو تو میں فی الحال ماہین کا نکاح نہیں کروں گی، اس کے امتحانات ختم ہونے کا انتظار کر لوں گی۔ ان کی نظریں مسلسل اردلان پر جمی تھیں۔ لیکن اگر تم نے عنایا کی رخصتی ہونے میں رکاوٹ ڈالی، انہوں نے ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کیا، تو پھر ماہین کے نکاح کی تیاری بھی شروع کر دینا۔ سارہ خانم خاموش ہو چکی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک فاتح کی سی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے شطرنج کی وہ چال چل دی تھی جس کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف اردلان مکمل خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر وہی برف جیسا سکون لوٹ آیا تھا، مگر کرسی کے ہتھے پر بھینچی مٹھی اب بھی اس کے اندر برپا طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ صرف دو لوگوں کی گفتگو نہیں رہی تھی، یہ دو مضبوط ارادوں، دو مختلف سوچوں اور دو غیر معمولی شخصیتوں کے درمیان شطرنج کی وہ بازی تھی جس میں اگلی چال صرف ایک فیصلہ نہیں، کئی زندگیوں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، نیند بھی گنوا بیٹھے۔
وہ اسے چاہتی تھی لیکن چاہت کبھی کافی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی اس کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ آیا بھی تو شاید یہ محبت کا ثبوت نہ تھا بلکہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، کیونکہ بعض کہانیاں وصال پر ختم نہیں ہوتی، وہیں سے شروع ہوتی ہیں جہاں خواب ٹوٹتے ہیں، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ جڑتا نہیں بلکہ انتقام سیکھ لیتا ہے۔ رات اپنی پوری تاریکی اور ہیبت کے ساتھ زمین پر اتر آئی تھی، خون اور خوف کی کہانیاں اپنے سینے میں دفن کیے اس علاقے میں موجود وہ وسیع و عریض عمارت دور سے کسی ڈگمگاتے چراغ کے مانند دکھائی دے رہی تھی جو تاریکی کے آگے سر جھکانے سے انکاری ہو۔ اس عمارت کے ارد گرد حفاظتی انتظامات غیر معمولی حد تک سخت تھے، مسلح محافظ مختلف مقامات پر مستعد کھڑے تھے، ہر سمت چوکنی نگاہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تعداد اتنی تھی کہ خاموشی کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، مگر فضا پر پھر بھی ایک عجیب بھاری اور مردہ سناٹا طاری تھا، ایسا سناٹا جو اندھیروں کی چاپ تک نگل لیتا ہے، مگر یہ خاموشی صرف عمارت کی بیرونی حد تک محدود تھی، اندر سب کچھ مختلف تھا۔ روشنیاں ہر طرف جگمگا رہی تھیں، محافظ یہاں بھی موجود تھے لیکن ان محافظوں کی تعداد سیڑھیوں سے آگے بڑھتے بڑھتے کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ یہاں عمارت کے سب سے الگ تھلگ حصے میں راہداری ساکن تھی، اسی راہداری کی ایک طرف موجود بند دروازے والے کمرے میں سرفراز جیلانی موجود تھا، لمبی میز کے پیچھے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، نظریں چھت پر جمی اور ذہن میں برسوں سے دفن شور بیدار ہو چکا تھا، ایسا شور جسے وقت نے بے شمار تہوں کے نیچے دبا تو دیا تھا مگر ختم نہ کر سکا تھا۔ یادوں، پچھتاووں، نفرتوں اور ادھورے حسابوں کا وہ ہجوم آج پھر سر اٹھا رہا تھا۔ باہر رات خاموش تھی مگر اس کے اندر ایک قیامت برپا تھی، اور بعض اوقات انسان کے باطن میں اٹھنے والا شور گولیوں کی گھن گرج سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، روشن اسکرین پر ابھی چند پیغامات جگمگا رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں ایک بار پھر ان لفظوں پر جا ٹھہریں، ہائے بیسٹ مین۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور اگلے لمحے بجھ گئی۔ ہاؤ آر یو؟ میری ٹینشن لینے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، بس آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ اس کی انگلی اسکرین پر ساکت ہو گئی رہ گئی۔ یہ میشا کا انداز تھا، بے فکری سے بھرا، شوق، ضدی اور زندگی سے لبریز، وہی انداز جو ہر بار اس کے چہرے کی سختی کو چند لمحوں کے لیے شکست دے دیتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس کی آواز سنے، کتنے دن گزر گئے تھے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اور پھر اس کی نظر آخری پیغام پر جا رکی، آئی فیل لو ود۔ جملہ ادھورا تھا مگر سرفراز جیلانی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کی عادت تھی جس بات میں آ کر جلدی جلدی ٹائپ کرنے کی، پھر اچانک بات ادھوری چھوڑ دینے کی۔ اس نے فون کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ شخص جس کے نام سے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، جس کے ایک اشارے پر خون بہہ جایا کرتا تھا، اس لمحے صرف ایک باپ تھا، ایک ایسا باپ جس کی دنیا اس کی بیٹی کے گرد گھومتی تھی، اور یہی وہ کمزوری تھی جس سے اس کے دشمن بھی واقف تھے۔ اس کی نگاہیں سرد ہو گئیں۔ اردلان خانزادہ نام ذہن میں آتے ہی کمرے کی فضا جیسے مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ برسوں پرانی دشمنی اب صرف دو آدمیوں کے درمیان نہیں رہی تھی، کیونکہ جنگ جب خاندانوں تک پہنچ جائے تو ہر محبت، ہر رشتہ اور ہر کمزوری نشانہ بن جاتی ہے، اور سرفراز جیلانی اچھی طرح جانتا تھا اس کی سب سے بڑی طاقت بھی میشا تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی، اور اب یہ کمزوری اس کے دشمن کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے اندر کسی زہریلے خنجر کی طرح اترتا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، موبائل اب بھی اس کی گرفت میں تھا، جبکہ اسکرین پر میشا کے پیغامات خاموشی سے جگمگا رہے تھے۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس ادھورے جملے پر جا رکیں، آئی فیل لو ود۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اگر اس کے بعد وہی نام تھا جو وہ سوچ رہا تھا، اگر اس کی بیٹی واقعی اردلان خانزادہ سے محبت کر بیٹھی تھی تو یہ صرف ایک لڑکی کی محبت نہیں تھی، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہارنے والا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس کے جبڑے سختی سے بھنج گئے تھے، وہ اپنی بیٹی کی ہر ضد برداشت کر سکتا تھا، اس کی ہر غلطی معاف کر سکتا تھا، دنیا کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا، مگر اردلان خانزادہ نہیں۔ اس نام کے ساتھ اس کی بیٹی کا نام جوڑنے کا تصور بھی اس کے اندر برسوں سے سلگتی نفرت کو بھڑکا دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی گولی سے لگنے والا زخم بھر جاتا ہے لیکن دشمن سے جڑا رشتہ نسلوں تک خون رلاتا ہے۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے موبائل کی اسکرین بند کر دی مگر لفظ اب بھی اس کے ذہن میں روشن تھے۔ سرفراز جیلانی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ سچ جاننے سے ڈر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے اردلان سے خوف تھا، بلکہ اس لیے کہ اگر میشا واقعی اسے محبت کرتی تھی تو پھر اسے دو میں سے ایک چیز کھونی پڑتی، یا اپنی برسوں پرانی دشمنی یا اپنی بیٹی، اور سرفراز جیلانی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سر کرسی کے پشت پر ٹیک دی، آنکھیں بند کی تو ذہن پھر سے بھٹک گیا۔ برسوں پہلے شاید وہ اردلان خانزادہ کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا، موسم بہار اپنی پوری رعنائی کے ساتھ کیمپس پر اتر آیا تھا۔ بارش کے بعد دھلے ہوئے سبزہ زار سورج کی نرم کونوں میں کرنوں میں چمک رہے تھے، ہوا میں مٹی اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو گھلی ہوئی تھی، ہر طرف زندگی بکھری ہوئی تھی۔ کوئی دوستوں کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا، کوئی کہکہوں میں آنے والے کل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور کوئی جدائی کی اداسی کو ہنسی کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا، مگر اس بے فکر ہجوم میں سرفراز جیلانی کسی جشن کا حصہ بننے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف ایک مقصد کے لیے لے کر وہاں پہنچا تھا، اس ایجنٹ کو ختم کرنے جس کی یہاں موجودگی کی اطلاع اسے ملی تھی۔
یہ کام وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے بھی کروا سکتا تھا، مگر اس بار نہ جانے کہ اس نے خود آنے کا فیصلہ کیا تھا یا شاید فیصلہ اس نے نہیں قسمت نے کیا تھا۔ پارکنگ ایریا کے قریب کھڑا وہ موبائل پر مختصر ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے جا کر ٹھہر گئی، اور وقت جیسے اپنی رفتار بھول گیا۔ روم کے بیچ ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس پر ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں سے ہوا شرارت کر رہی تھی۔ وہ کسی اسٹوڈنٹ سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ سرفراز کی سانس بے اختیار سینے میں اٹک گئی، نظریں جیسے پلک جھپکنا بھول گئیں۔ وہ چہرہ، وہی مانوس آنکھیں، وہی نرم تبسم، وہی نزاکت، بس فرق اتنا تھا کہ برسوں پہلے ان آنکھوں میں خواب بستے تھے اور آج ان میں ایک خاموش اداسی نے مستقل ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ اداسی شاید کسی اور کو نظر نہ آتی، مگر سرفراز جیلانی نے اسے ایک ہی نظر میں پہچان لیا، کیونکہ کچھ کم صرف وہی پڑھ سکتا تھا، اور اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانٹے اس کے سینے میں اتار دیے ہوں۔ وہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سینے پر جا ٹکا۔ برسوں سے دفن ایک نام بغیر اجازت اس کے لبوں تک آ گیا، دور شہوار۔ کتنے ہی سال گزر گئے تھے، اس نے خود کو ہزار بار یقین دلایا تھا کہ وہ اس عورت کو اپنی یادوں سے دفن کر چکا ہے، مگر حقیقت یہ تھی بعض لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ سرفراز جیلانی کی نظریں اب بھی دور شہوار پر جمی ہوئی تھیں۔ برسوں بعد وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وقت نے اس کے لیے خود کو وہیں روک دیا ہو، مگر اگلے لمحے اس کی پلکیں اچانک چونک کر پھیل گئیں۔ دور شہوار کے پیچھے سے دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک نے بے تکلفی سے اس کا آنچل تھام لیا، جبکہ دوسری ہنستے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ دور شہوار کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو شاید صرف ماں بننے کے بعد ہی کسی عورت کے حصے میں آتی ہے۔ سرفراز کی نگاہیں چند لمحوں تک ان دونوں لڑکیوں پر جمی رہیں۔ اس کی بیٹیاں؟ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ابھرے تھے، لبوں تک نہ آ سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حیرت سے باہر آتا، ایک اور شخص ان تینوں کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ لمبا قد، پروقار شخصیت، چہرے پر سنجیدگی اور شہد رنگ آنکھوں میں غیر معمولی روب، وہ سیدھا دور شہوار کے قریب آ کر رکا تھا۔ چھوٹی لڑکی فوراً اس کی بائیں ٹانگوں سے لپٹ گئی، جبکہ دوسری ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ دور شہوار نے بھی ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ شخص مسکرا کر اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اسے سنائی نہیں دینے والا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ شخص اس کے قریب تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی لکیریں سرخ پڑنے لگیں۔ سرفراز کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ جل رہا تھا، لیکن تبھی وہ چونکا۔ یہ شخص! اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین آن ہوتی اس کی نظریں اس تصویر پر جا ٹھہری جو چند منٹ پہلے اسے بھیجی گئی تھی۔ وہی چہرہ، وہی شخصیت۔ اس نے ایک بار موبائل کی تصویر دیکھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو، دوبارہ تصویر، پھر سامنے۔ اس کی انگلیاں بے اختیار سخت ہو گئیں، ہونٹ آہستہ سے ہلے۔ ارمغان خانزادہ؟ یہ وہی آدمی تھا، وہی ایجنٹ جسے مارنے کے لیے وہ آج اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آیا تھا، اور یہی آدمی دور شہوار کا شوہر تھا۔ چند لمحوں کے لیے سرفراز جیلانی کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس شخص کے سینے میں وہ چند لمحوں بعد گولی اتارنے والا تھا، وہ اس عورت کا شریک حیات نکلے گا جسے وہ برسوں گزر جانے کے باوجود اپنے دل سے کبھی نہیں نکال پایا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، دھیمی مگر محکم۔ ماضی کا منظر اچانک کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کی طرح بکھر گیا۔ سرفراز جیلانی نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ یونیورسٹی کے اس روم میں کھڑا ہے یا اپنی پناہ گاہ کے اس خاموش کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں انگلیاں پھیریں، پیشانی پر پھیری، جیسے یادوں کے بوجھ کو ذہن سے جھٹک دینا چاہتا ہو۔ آ جاؤ، آہستہ سے اس نے اجازت دی۔ اگلی لمحے دروازہ کھلا اور اس کا خاص آدمی تیز مگر محتاط قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ باس، اس نے احترام سے سر جھکایا۔ اردلان خانزادہ سے ملنے کا آپ کا انتظام ہو گیا ہے۔ پیشانی پر رکھا سرفراز کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے ابرو اٹھائی، پھر اس کے لبوں پر ایک نہایت مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اس شکاری کی مسکراہٹ تھی جسے برسوں بعد اپنے شکار کی بو مل گئی ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک اترتی چلی گئی تھی۔